من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ: الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، الذین، پرہیزگار وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، بن دے کے، ویقیمون، اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، ومما، اور اس چیز سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما، اس چیز پر، انزل الیک، جو نازل کی گئی آپ کی طرف، وما، اور اس چیز پر، انزل من قبلک، جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ اس صورت کا نام سورۃ البقرہ ہے اور قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا دوسرا نمبر ہے۔ اس سے پہلے یہ الحمدللہ سورۃ فاتحہ تھا۔ اس سورت کا نام بقرہ ہے۔ بقرہ گائے کو بھی کہتے ہیں اور بیل کو بھی کہتے ہیں، یعنی نر اور مادہ دونوں پر بقرہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عامیل نامی ایک شخص کو اس کے بھتیجوں یا چچا زاد بھائیوں نے اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی خاطر قتل کر دیا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ فیصلہ تو گواہوں پر ہوتا ہے اور موقع کا گواہ تو کوئی نہیں ہے، لہٰذا بات آئی گئی ہو جائے گی۔ چنانچہ قتل کرنے کے بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، ہماری دادرسی کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فَاذْبَحُوا بَقَرَةً، پس تم گائے کو ذبح کرو یا بیل کو ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ مثلاً دل یا دم وغیرہ اس مردے کو مارو، وہ زندہ ہو کر خود بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ چنانچہ انہوں نے کافی لیت و لعل کے بعد گائے کو ذبح کیا۔ جب اس کا ایک حصہ مردے کو مارا گیا تو اس نے بتایا کہ میرے قاتل فلاں ہیں۔ تو چونکہ اس صورت میں اس بقرہ کا ذکر ہے، اس لیے اس سورہ کا نام بقرہ رکھا گیا ہے، یعنی وہ سورت جس میں گائے کے ذبح کرنے کا ذکر ہے۔ اگرچہ اس صورت میں اور بھی کئی واقعات ہیں، مگر اس واقعہ کی مناسبت سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ یہ سورت قرآن کریم کی تمام سورتوں میں سے سب سے بڑی سورت ہے اور مدینہ طیبہ میں نازل ہوئے ہیں۔ یہ 87واں سورت ہے نزول میں۔ اس کے 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ تو سب سے پہلے الف لام میم مستقل آیت کریمہ ہے اور اس میں 3 حروف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور قرآن کریم سننے والے کو بھی ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملے گی۔ پھر فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم الگ حرف ہے۔ گویا الف لام پڑھنے والا 30 نیکیوں کا حقدار ہے، اس طرح سننے والا بھی 30 نیکیوں کا حقدار ہے۔ الف لام میم، الف لام را، صاد وغیرہ کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کا معنی
اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ یہ حروف مقطعات تقریباً قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ یہاں الف لام میم ہے، کہیں الف لام را ہے، کہیں یاسین ہے، کہیں طٰہٰ ہے، کہیں حامیم ہے، اور کہیں کاف ہا یا عین صاد ہے۔ مقطع کا مفہوم آپ اس طرح سمجھیں کہ کس لفظ کو اختصار کے ساتھ لکھنے اور بولنے کے لیے اس سے ایک حرف الگ کر لے، اور وہ حرف لکھ کر یا بول کر وہ لفظ مراد لیں۔ تو اس کے متعلق اکثر فرماتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، یعنی اس کی مراد اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں صرف ان کی پڑھنے اور سننے کا ثواب ہوگا، ان کی حقیقت اور مراد کو ہم نہیں جانتے۔ دوسرا قول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہی من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ پھر ان کے قول کی تشریح میں اختلاف ہے کہ آیا بعینہ الف لام میم حامیم اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا یہ حروف ناموں کے مخفف ہیں؟ تو ایک گروہ کہتے ہیں کہ بعینہ یہی اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ ان پر اعتراض ہوتا ہے، ان پر سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں تو یہ نہیں آتے۔ تو اس کا جواب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ علیہ نے تفسیری مظہری میں یہ دیا ہے کہ 99 نام تو اللہ تعالیٰ کے مشہور ہے اور غیر مشہور تو شمار سے باہر ہے، البتہ جو بذریعہ وہی نازل ہوئے ہیں ان کی تعداد 5,000 ہیں، جو پہلی کتابوں اور صحیفوں میں نازل ہوئی ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ حروف بعینہ نام نہیں ہے بلکہ ناموں کے مخفف ہیں، مثلا الف مخفف ہے اللہ سے، اور لام مخفف ہے لطیف کا، جو اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ ذاتی نام تو اللہ جل جلالہ ہے اللہ، باقی سب صفاتی نام ہے جیسے رحمان، رحیم، جبار، وکیل وغیرہ۔ عملیات کا علم جاننے والے بتاتے ہیں کہ جس مرد یا عورت کی شادی میں رکاوٹ ہو تو یا رحیم یا کریم یا لطیف کا وظیفہ کرے، رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ وظیفہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے وظیفہ کرنا ہے وہ اپنی نام اور اپنی والدہ کے نام کی عدد نکالے، اس عدد کے برابر ان تینوں لفظوں کو کسی ایک نماز کے ساتھ 41 دن پڑھے، انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر آپس میں عداوت جھگڑے ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے یا رحیم یا کریم یا ودود کا وظیفہ کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اور ودود کا معنی ہے محبت کرنے والا۔ اس وظیفے کی ترکیب بھی وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا۔ اور اگر رزق کی تنگی ہو تو یا رحیم یا کریم یا رزاق کو ہر نماز کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء میں برکت ہے اور ہر نام کی الگ الگ خاصیت ہے۔ تو الف سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اور لام سے مراد لطیف ہے، اور میم سے مراد مالک ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک یعنی مالک، اور میم سے مراد مقتدر بھی ہو سکتا ہے، اور میم سے مراد مقیت بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات ان حروف مقطعات کے متعلق قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ 29 صورتوں کی ابتدا میں جو حروف مقطعات ہیں سر بین اللہ تعالی و بین رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، اس کے علاوہ ان کے مطلب کوئی نہیں جانتا۔ اور ان کا یہ مفہوم بھی بیان کیا ہے کہ الف سے مراد اعلیٰ اللہ، اعلیٰ کا معنی نعمتیں ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور لام سے مراد لطف اللہ ہے، اور میم سے مراد ملک اللہ ہے، معنی بنے گا نعمتیں بھی اللہ کی، مہربانی بھی اللہ تعالیٰ کی، اور ملک بھی اللہ تعالیٰ کا۔ یہ ان حروف کی مختلف تعبیریں بیان کی گئی ہیں، صحیح مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہمارے سامنے موجود ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور منبع رشد و ہدایت ہے، رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس کی ہر بات حقیقت پر مبنی ہے۔ اس پر بظاہر یہ سوال ہوتا ہے کہ شک کرنے والوں نے تو قرآن کریم پر شک کیا، چنانچہ خود قرآن کریم میں موجود ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر ہو تم شک میں اس چیز کے بارے میں
جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے، تو لاؤ تم اس جیسی کوئی ایک صورت۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شک کرنے والوں نے قرآن کریم پر شک کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں شک کا مطلب، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ ان کے ذہنوں میں شک تھا، تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں، آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس کی مثال تم اس طرح سمجھو کہ جیسے شہد ہے کہ اس کے میٹھے ہونے میں تو کوئی شک نہیں، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ شہد میٹھا ہے، لیکن صفراوی مزاج والے آدمی کو بخار ہو تو اسے شہد کڑوا لگتا ہے۔ شہد تو کڑوا نہیں ہے، اس کا مزاج کڑوا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں تو کوئی شک نہیں، ان کے ذہنوں میں، کفاروں کے ذہنوں میں شک ہے۔ ہدن، یہ تو نرمی، بالکل یہ ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اس پر بھی بظاہر اعتراض ہوتا ہے کہ جو پہلے ہی پرہیزگار ہے ان کے لیے ہدایت ہونا کیا کمال ہے؟ کمال یہ تو تھا کہ نافرمانوں اور مجرموں کے لیے کتاب ہدایت ہوتی۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہدایت تو تمام انسانوں کے لیے ہے، جیسا کہ دوسری پارہ میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور سورۃ فرقان میں ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل فرمایا اپنے بندوں پر تاکہ تمام جہانوں کے لیے نذیر بنے، مگر چونکہ فائدہ اس سے پرہیزگار اٹھاتے ہیں، دوسرے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، اس لیے ان کے لیے ہدایت نتیجے کے اعتبار سے ہے کہ متقی اس کو قبول کرنے والے ہیں۔ آگے کون لوگ ہیں؟ آگے مومنین ہے، مومنوں کی صفات ہے، الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے غیب پر۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، جہنم جنت کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، جہنم جنت پر ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ ماں ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ وہ بیمار ہوتا ہے نہ اس کو موت آئے گی، وہ تمام کمزوریوں اور عیبوں سے پاک اور مبرہ ہے۔ جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا مگر اس پر ہمارا ایمان ہے، اس طرح ہم نے پیغمبروں کو بھی نہیں دیکھا مگر ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے درمیان بھی جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں برحق پیغمبر تھے۔ اسی طرح ہم نے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، اور دعا کرو کہ جلدی جلدی نظر بھی نہ آئے، کیونکہ موت کے وقت فرشتے ہر ایک کو نظر آتے ہیں، مگر ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں۔ تو متقیوں کی پہلی صفت ایمان بالغیب ہے، یعنی عقیدے کا درست ہونا۔ متقیوں کی دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ قائم کرنے کا معنی ہے کہ نماز کو تمام شرائط اور واجبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ رکوع، سجود، قومہ، جلسہ اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتے ان کی نماز کامل نہیں ہوتی، ایسے ہی ٹکرے مارتے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی بغیر مجبوری کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اکیلے پڑھ لیتا ہے، اس کا بھی کامل نماز نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ مسجد کے قریب رہتے ہیں وہ اگر مسجد میں نماز نہ پڑھے تو ان کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتے ہیں لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز صرف مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ ہاں کوئی بڑھاپے کی وجہ سے گھٹنوں ٹخنوں سے رہ گیا ہے، یا بیمار ہے، یا بارش کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا، یا سفر پر ہے، یا اندھیرا ہے، یا اور کوئی ایسی وجہ ہے، تو اس کو گھر میں نماز پڑھنے پر بھی پوری نماز کا ثواب ملے گا۔ نمبر 3، متقیوں کی تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اکثر حضرات تو فرماتے ہیں کہ چیز سے مراد مال ہے، یعنی ہم نے ان کو جو مال دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عشر نکالتے ہیں، فطران ادا کرتے ہیں، اور نفلی صدقات بھی کرتے رہتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے ان فی المال حقا سوى الزکاة، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ بعض لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے مال کے علاوہ مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، رشتہ دار یہ بھی زکوٰۃ کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ مثلا ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں کی شادیاں ہو تو آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے عزیز کے بچی کی شادی ہے، وہاں ہماری زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، اگر وہ مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ لگ جائے گی، مگر زکوٰۃ کے علاوہ دوسرا مال بھی جو تمہارے پاس موجود ہے وہ کیوں نہیں دیتے؟ زکوٰۃ پر کیوں ٹرخاتے ہو؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر
وہ اپنے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے مراد صرف مال ہی مراد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت اور قوت عطا فرمائی ہے، علم ہے، عقل ہے، بدنی طاقت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، وہ اس کو خرچ کرتے ہیں کہ دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس شرعیات کا ایک مسئلہ بھی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچانا تمہارے فریضے میں داخل ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے تو وہ دوسروں کو اچھا مشورہ دے، ان کی رہنمائی کرے۔ کسی کو رب تعالیٰ نے قوت بدنی عطا فرمائی ہے تو وہ کمزوروں کی بدنی مدد کرے کہ ان کے کام آئے، ان کا ہاتھ بٹائے۔ متقیوں کی چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف، قرآن کریم اور حدیث شریف پر ایمان لاتے ہیں۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ آن وسلم نے فرمایا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کان کھول کر سن لو، مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا ہے اور حدیثیں بھی عطا کی ہے۔ قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ وہ ہے جو لوح محفوظ سے نازل ہوئی ہے، اور حدیث کے الفاظ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلفظ فرمائے ہیں، اور مفہومی قرآن و حدیث دونوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی الفاظ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے۔ جبرائیل السلام جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے، آپ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کر دیتے۔ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ سے نہیں بولتے مگر وہ بولتے ہیں جو اس کو حکم ہوتا ہے۔ متقیوں کی پانچویں صفت وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اور ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے آنا ہوتا تو فرماتے اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل کی جائے گی، مگر یہ نہیں فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونے والی کوئی چیز تھی ہی نہیں، اس لیے من بعد کا نہیں فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد نبوت ہوتی اور وہی آنی ہوتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی فرماتے ہیں۔ چھٹی صفت مومنوں کا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت حق ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور یاد رکھنا قیامت دور نہیں۔ آن وسلم کا ارشاد گرامی ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مرتا ہے پس تحقیق اسی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ بس آنکھیں بند ہونے کے بعد جنت دوزخ سامنے آ جائے گی، بلکہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے دنیا کی زندگی کے آخری لمحات میں ہی فرشتہ نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ مرنے والے کے علاوہ دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے کیونکہ ایمان بالغیب ہے، اور مرنے والے کو جان نکالنے والا فرشتہ اور اس کے ساتھ جو اس کے معاون ہوتے ہیں نظر آتے ہیں۔ نیک ہے تو جنت کا لباس اور خوشبوئیں لے کر آتے ہیں، اور اگر بد ہے تو جہنم کے ٹاٹ اور بدبوئیں لے کر آتے ہیں۔ اس لیے قبر کو نہ بھولو، جزا سزا کو نہ بھولو، آخرت کو نہ بھولو۔ نوجوانوں یاد رکھو، عبادت تو عبادت ہے، نماز تو نماز ہی ہے، چاہے نوجوان پڑھے یا بوڑھا، مگر نوجوان کی عبادت اور نماز کا لطف ہی اور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو جگہ ملے گی، ان میں ایک وہ شاب نوجوان ہوگا نشأ فی عبادت اللہ تعالیٰ، جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر ہوگی۔ لہٰذا جوانی کی حالت میں عبادت کا بڑا درجہ ہے۔ میں جو کچھ کہتا ہوں اس کو طرف سنو ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے۔